لگے ہاتھوں اس بلاگ کی مد میں میری سٹنگ ٹاک کی ایک ایپیسوڈ بھی بن گئی جو کہ عرصے دراز سے خاموش تھی۔ پچھلے دنوں جو ہے میں نے ایک خواب دیکھا، میرا تھیسس میرے لیے پریشانی ہے جو سر پہ سوار ہے اور مجھ سے اس میں تیزی سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو سورہ یوسف کے اندر بھی جو ہے خوابوں کے علم سے متعلق بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کی خوابوں کی تعبیر کا علم جسے قرآن نے بیان کیا، اور ایک جانب مجھے خواب آیا میری تشویش، میری زندگی کا ایک نیا رشتہ جو مجھے اس دن ملا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے تحقیقی کام سے نجات کا ذریعہ بھی عطا فرمایا۔ پچھلے دنوں کا خواب، پھر اس خواب کی تعبیر، پھر اس تعبیر کا اس طرح سے مکمل ہو جانا، الحمدللہ۔ یار میرے ساتھ ابھی اتنا برا سین ہوا ہے نا، میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے پورا کلپ ریکارڈ کیا ہے تقریباً کوئی 3 سے 4 منٹ کا، اور میرا یہ والا ہاتھ پورا جو ہے نا جام ہوا ہوا ہے، اس کا شولڈر، کیونکہ فون جو ہے وہ بھاری ہے اور کافی دیر یہ ہاتھ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال کلپ کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اپنے تھیسس کے کام سے نجات دے دی ہے، اور میں نے اپنے تحقیقی کام کو منطقی انجام پر پہنچا دیا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر میں تھوڑا سا میں جستجو میں لگا کہ یہ خواب کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے ایک کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ تو جب کبھی اگر آپ کو کوئی برا خواب آئے تو اس کو زائل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دائیں جانب آپ نے ایسے 3 دفعہ تھوکنا ہے مختصر سے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے اس خواب سے تو اس کے برے اثر سے، بری تعبیر سے اللہ آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ باقی علماء سے اس سے متعلق آپ معلومات لے لیا کریں۔ تو مجھے جب خواب آیا تو میں نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی، اور اس ریسرچ میں یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب ایک بڑی پریشانی سے نجات دیں گے۔ تو ویسے تو الحمدللہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، لیکن ایک چیز جو میرے دماغ پہ سب سے پہلے آئی وہ یہ تھی کہ میرا تھیسس میرے لیے پریشانی ہے جو سر پہ سوار ہے، اور مجھ سے اس میں تیزی سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ تحقیقی طالب علم جو ہوتے ہیں ان پہ جمود طاری ہو جاتا ہے، اور وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو۔ اور ایسے ایسے جمود والے میں نے طلباء دیکھے ہیں جو 2 سال اپنے تحقیقی کام کو نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ کا بہت بہت بڑا کرم ہے۔ یہ بھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اگر اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے تو یہ کس طرح ہوگا۔ تو ابھی جو ہے یہ کام ہو گیا۔ میں نے ان دنوں میں رات دن ایک کر دی تھی، صبح شام ایک کر دی تھی، اور ابھی بھی میں کل رات کو جو ہے صبح 6-7 بجے سویا ہوں۔ تو مستقل اپنا کام لے کے بیٹھا تھا، جو مہینوں کا کام تھا وہ میں نے چند دنوں کے اندر کر لیا ہے الحمدللہ۔ اور میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کس طرح ہوگا، لیکن جو میرا تحقیقی کام ہے وہ سورہ یوسف اور سورہ الکہف کے اوپر ہے۔ تو سورہ یوسف کے اندر بھی جو ہے خوابوں کے علم سے متعلق بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا اپنے اقتدار کا، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اور پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کیا گیا، ہر چیز سے ان کو منقطع کر دیا، ہر سہولت زندگی سے ان کو الگ کر دیا ان کے بھائیوں نے، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے اس وقت ان کے لیے طے کر دیا تھا۔ تو ایک جانب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کی خوابوں کی تعبیر کا علم جسے قرآن نے بیان کیا، اور ایک جانب مجھے خواب آیا میری تشویش سے متعلق، تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت اس وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اور آج میری شادی کا دن بھی ہے۔ تو پچھلے سال اس دن میں تصور میں نہیں لا رہا تھا کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تھیسس کا کام یہی تھا کہ یار بس یہ کسی طرح جلدی ہو جائے۔ تو یہ دن آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیا تھا کہ میری زندگی کا ایک نیا رشتہ جو مجھے اس دن ملا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے تحقیقی کام سے نجات کا ذریعہ بھی عطا فرمایا۔ میں بہت اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری کیفیات جو ہے وہ بہت ایک عجیب ہے۔ پچھلے دنوں کا خواب، پھر اس خواب کی تعبیر،
پھر اس تعبیر کا اس طرح سے مکمل ہو جانا، الحمدللہ۔ اسلام آباد میں میرے تعلیمی اور تھیسز اور سائنوپسس سے متعلق جو بھی مصروفیت میری رہی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے، لیکن سردیاں شروع ہو گئی تھیں، پچھلے ولاگس کچھ پینڈنگ میں رہ گئے تھے، ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، تو میں نے ان سردیوں کو کیش کیا اور میں نے کہا ابھی کے جو ولاگز ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر ڈالے جائیں، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک پرانا اخبار بناؤں۔ آ جاؤ تو اس کو نئے اخبار کی صورت دی جائے۔ بہرحال وہ بھی اپڈیٹس میں انشاءاللہ ان قریب آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ اور لگے ہاتھوں اس ولاگ کی مد میں میری سٹنگ ٹاک کی ایک ایپیسوڈ بھی بن گئی، جو کہ عرصے دراز سے خاموش تھی۔ اس پلے لسٹ کے اندر ایک نیا مہمان یہ ولاگ اب ایڈ ہو جائے گا۔ آپ سے ملیں گے ان دی نیکسٹ ون۔ سی یو سون، اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر۔ Ba ba ba